بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مولانا جلال الدین رومی ایک بہت عظیم صوفی بزرگ تھے۔ انہوں نے 13ویں صدی کے آغاز میں جنم لیا تھا۔ رومی کی مثنوی فلسفیانہ سوچ سے بری ہوئی تھی۔ اسی کا ایک مشہور قصہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی ملاقات شمس تبریز سے ہوئی۔ انہوں نے مولانا سے سوال کیا، علم حاصل کرنے یا سیکھنے اور عبادت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ رومی نے جواب دیا، یہ شریعت اور اس کے اصولوں کو جاننا ہے۔ شمس تبریز نے جواب دیا کہ نہیں، مقصد وہ کچھ حاصل کرنا ہے جو جاننے کے لائق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ شعر پڑھا، علم کے مقابلے میں جہالت بہتر ہے، جو تمہیں وہ کچھ رکھتی ہے جو کچھ تم تھے۔ رومی بے حد حیران ہوئے۔ شمس تبریز کی بات ان کے دل کو لگی اور شمس تبریز کی محبت میں رہتے ہوئے رومی نے یہ محسوس کیا کہ انہیں زمین اور آسمان کے بیدوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنی چاہیے اور روحانی روشنی کے ذریعے حصول مقصد ممکن تھا۔ اگرچہ رومی ایک کامیاب اتالیق تھے، ان کے گرد ان کے پیروکاروں اور شاگردوں کا ایک ہجوم رہتا تھا اور ان میں سے بہت سے افراد، مفکرین اور صوفیاء کرام اب وہ بھی رومی بذات خود شمس تبریز کے شاگرد بن چکے تھے۔ مثنوی رومی عظیم ترین صوفیانہ نظموں کا ایک مجموعہ ہے جس نے اسلامی دنیا کے ادب پر بے حد اثرات مرتب کیے۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ بمشکل ہی کوئی دوسرا ادبی مجموعہ ایسا ہوگا جس نے مسلمانوں کو اس قدر متاثر کیا ہوگا اور عرصہ دراز تک متاثر کیا ہوگا۔ دانشورانہ اور ادبی حلقے گزشتہ 600 برسوں سے مثنوی سے تحریک حاصل کر رہے ہیں اور یہ ایک بیش قیمت ادبی مجموعہ ثابت ہوئی ہے۔ اگر آپ کی تاریخی پیدائش کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جلال الدین محمد رومی نے 1207 بعد از مسیح میں بلخ میں جنم لیا تھا اور اناطولیہ یا روم میں مقیم ہوئے۔ آپ کے والد بہاؤالدین ولید ایک قابل ذکر صوفی اور علم دین کے ماہر تھے۔ منگولوں کے خطرے کے پیش نظر جن کی پیش قدمی جاری تھی، ان دنوں بہاؤالدین ولید نے اپنے آبائی قصبے کو خیرباد کہا۔ جب انہوں نے ہجرت کی، ان کا سارا خاندان ان کے ہمراہ تھا۔ انہوں نے نیشا پور میں فرید الدین عطار سے ملاقات کی، جنہوں نے جلال الدین کو اپنی دعاؤں سے نوازا۔ حج بیت اللہ ادا کرنے کے بعد مشرق وسطیٰ سے سفر طے کرتے ہوئے ان کا پورا خاندان اناطالیہ یعنی روم جا پہنچا، اور یہی وجہ ہے کہ رومی مولانا کا لقب ٹھہرا۔ یہ وہ علاقہ تھا جو ترک سلجوق سلطان علاء الدین کے زیر حکومت خوشحالی سے دوچار تھا۔ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ازدواجی زندگی۔ آپ کا نکاح 1226 میں ہوا اور جب آپ کا بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے ان کا نام ولید رکھا۔ معمر بہاؤالدین کو یہ دعوت دی گئی کہ وہ اناطولیہ کے سلجوقوں کے دارالحکومت میں شہر کے بہت سے علم دین کے مدرسوں سے ایک مدرسے میں پڑھائیں، اور ان کی وفات کے بعد جلال الدین نے ان کی جگہ اس مدرسے یا کالج میں پڑھانے کے فرائض سر انجام دیے۔ انہوں نے غزنہ کے حکیم سنائی کی شاعری کا مطالعہ بھی کیا تھا۔ اس شاعری کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں صوفیانہ ہدایات پیش کی گئی تھیں۔ علاء الدین کی وفات کے بعد 1236 میں جب منگولوں نے اناطولیہ پر حملہ کیا، تب اندرونی صورتحال بے حد خراب ہو چکی تھی۔ وہاں رہنا ناممکن اور بدحال تھا۔ مصائب کے اس دور میں جلال الدین ایک تجربے سے دوچار ہوئے جس نے انہیں صوفی شاعر میں تبدیل کر دیا۔ رومی کی زندگی میں فیصلہ کن لمحہ 30 نومبر 1244 کو آیا، جب ان کی ملاقات ایک جہاں گرد و درویش تبریز کے شمس الدین سے ہوئی۔ وہ ان کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوا
وہ واقعہ اسلامی تاریخ میں بہت مشہور بھی ہے کہ وہ ان کی زندگی بدل دینے والا واقعہ تھا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے واقف نہ تھے، اور یہ ان کی ملاقات کا پہلا واقعہ تھا۔ روایت میں آتا ہے ایک دن حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا جلال الدین رومی کے مکتب جا پہنچے۔ وہاں مولانا جلال الدین رومی بیٹھے ہوئے کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے، تو حضرت شاہ شمس تبریز نے ان سے دریافت کیا، این چیز یعنی یہ کیا ہے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے ان کو کوئی عام سا ملنگ سمجھ کر یہ جواب دیا، علم است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ یہ جواب سن کر چپ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت مولانا جلال الدین رومی کسی کام کے سلسلے میں اندر گئے۔ جب واپس آئے تو اپنی نادر و نایاب کتابیں غائب پائیں۔ چونکہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہیں بیٹھے تھے، ان سے پوچھا کہ میری کتابیں کہاں ہیں؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مکتب کے اندر موجود حوض جس میں پانی بہہ رہا تھا اس کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ میں نے کتابیں اس میں ڈال دی ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت مولانا جلال الدین رومی بہت پریشان ہو گئے۔ اتنی قیمتی کتابیں اور اتنا نایاب علم ضائع ہونے کا احساس انہیں بہت صدمہ دے رہا تھا، کیونکہ اس زمانے میں کتابیں کچی سیاہی سے لکھی جاتی تھیں اور پانی میں ڈالنے کی وجہ سے وہ سب مٹ جاتا تھا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے غمگین لہجے میں بولے، آپ میرے اتنے قیمتی نسخے ضائع کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر مسکرائے اور بولے، اتنا کیوں گھبرا گئے ہو، ابھی نکال دیتا ہوں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، حوض میں ہاتھ ڈالا اور ساری کتابیں ثابت واپس نکال دیں، اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو کتابوں پر ویسا ہی لکھا ہوا تھا اور ایک ایک لفظ اوپر ویسا ہی موجود تھا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے کہ سب کی سب کتابیں بالکل خشک ہیں اور سیاہی ویسے ہی موجود ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ دیکھ کر چلا اٹھے اور بولے، این چیز یعنی یہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علم است کہ تو نمی دانی، کہ یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ چل دیے، لیکن حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی اندر کی زندگی الٹ پلٹ چکی تھی۔ اپنی دستار پہن کر حضرت شاہ شمس تبریز کے پیچھے بھاگے اور جا کر ان کے پاؤں میں گر پڑے اور فرمایا کہ حضرت، اللہ کے لیے مجھے معاف کیجیے اور مجھے اپنے قدموں میں جگہ دیجیے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اٹھا کر سینے سے لگایا اور فرمایا کہ جلال الدین، میں تو خود تیری تلاش میں تھا۔ لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ مولانا رومی سے بڑھ کے کوئی بھی صوفی شاعر مشرق کے مسلمانوں اور مغرب کے عیسائیوں پر اثر انداز نہ ہوا تھا۔ ان کے فارسی کاموں سے اسلامی صوفیانہ سوچ کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کی مثنوی نے مسلم صوفیانہ سوچ اور ادب کو بے حد متاثر کیا۔ مولانا رومی کی تحریروں کو دو امتیازی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: منطقی شاعری، جس نے شمس تبریزی کے ساتھ ملاقات کے نتیجے میں جنم لیا اور وہ دیوان شمس تبریز کہلائی، اور اس میں 6000 سے زائد اشعار ہیں، اور نصیحت آمیز مثنوی، جس میں تقریباً 26,000 اشعار ہیں۔ سامعین، مثنوی یہ کہتی ہے کہ انسان اپنے دل کی طہارت اور پاکی کے ذریعے اپنی ذات کا علم حاصل کر سکتا ہے اور ایمانداری، دیانتداری اور صداقت کو اپنا سکتا ہے۔ دل جس قدر پاکیزہ ہوگا، صاف شفاف ہوگا، اس میں سے اسی قدر زیادہ آئینے کی مانند عکس دکھائی دے گا۔ رومی کے بقول کائنات محبت کی ایک سلطنت ہے۔
محبت کے مقابلے میں قانون اور استدلال کو ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ اقبال نے درست کہا تھا کہ دندانے ساز میرے دانت کی درد پر مجھ سے ہمدردی تو کر سکتا ہے، لیکن وہ میرے دانت کے درد کے احساسات کو محسوس نہیں کر سکتا۔ مثنوی اپنے مصنف کے اندرونی احساسات کی ترجمانی کرتی ہے، وہ رومی کی بے انتہا روحانی محبت کی عکاسی کرتی ہے، اور غالباً اسی میں اس کے مؤثر پن اور عالمگیر مقبولیت کا راز پہنا ہے۔